السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈائیورس ہے۔ جو ڈائیورس بیسیکلی سوسائٹی کا ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہے آج کل کے دور میں، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہم نے آج یہ ٹاپک میں نے چوز کیا ہے کہ اس ڈائیورس کی ٹاپک کو آج تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم جانیں گے کہ ڈائیورس کی کتنے موڈس ہیں اور کتنے کائنڈس ہیں، ٹھیک ہے، کتنے کائنڈس ہیں۔ تو یہ کس طرح سے سوسائٹی میں امپلیمنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ وائف کا رائٹ ہوتا ہے یا ہسبینڈ کا رائٹ ہوتا ہے، وہ سب کچھ اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ سے ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں آج کے لیکچر کا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ڈائیورس ہے کیا۔ بیسیکلی ڈائیورس جو ہے ڈیزولیوشن آف میرج ہے بائی وے آف طلاق۔ مطلب جو جو بھی ہم نے ایک بانڈ بنایا، جو ایک بانڈ بنا تھا، ٹھیک ہے، ایک کانٹریکٹ ہوا تھا ہسبینڈ اور وائف کا، ٹھیک ہے، تو لیگلائز دا چائلڈ، اپنے بچے کو لیگل کرنے کے لیے یا پھر سیکشل سیٹسفیکیشن کے لیے جو انہوں نے ایک کانٹریکٹ کیا تھا، نکاح کیا، اس نکاح کو ختم کرنے کو طلاق کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیزولیوشن آف میرج کہا جاتا ہے ڈائیورس کو۔ اس کے 3 کائنڈس ہیں۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیجیے طلاق، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ طلاق دے دی۔ اب دوسرا یہ ہے کہ سپریشن کیسے ہوتی ہے کہ دونوں کی کنسنٹ ہوتی ہے تو پھر وہ سپریٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اور جو طلاق نہیں ہوتا ہے، وہ رائٹ آف دا ہسبینڈ ہوتا ہے، وہ ہسبینڈ کی ول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ اپنی وائف کو پروناؤنس کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 کیا ہو گیا طلاق، نمبر 2 سپریشن، اینڈ نمبر جو 3 ہے وہ کیا ہے، وہ کھلا ہے۔ اور کھلا جو وہ ہے وہ رائٹ ہے وائف کا، ٹھیک ہے۔ وہ کھلا کیسے لگے گی، وہ کورٹ سے رجوع کرے گی اور کورٹ اس کو کھلا گرینٹ کرے گی، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اس کی کائنڈس ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب آگے بڑھتے ہیں موڈس پر۔ اس کی کتنی موڈس ہیں طلاق کی، اور اس کی 3 موڈس ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طلاق احسن، ایک طلاق حسن، اینڈ طلاق بدت، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ طلاق احسن ہے کیا۔ اب طلاق احسن جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ نے اپنی وائف کو ایک ٹائم طلاق اناؤنس کر دی، ٹھیک ہے، تو پھر وہ طلاق ہو جاتی ہے۔ لیکن پھر وہ اس میں کیا ہے، طلاق احسن میں ایک کنڈیشن ہے، وہ ویٹ کرتا ہے عدت پیریڈ کا، جو وائف کا عدت پیریڈ ہے اس تک کا۔ اگر وہ عدت پیریڈ ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو طلاق ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، وہ ارریووکیبل ہو جائے گی، وہ ریووک دوبارہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ عدت پیریڈ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر ڈیورنگ دا عدت پیریڈ اگر ہسبینڈ اور وائف ریکنسائل ہونا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ ٹائم پیریڈ ختم نہیں ہوا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ طلاق احسن تھی، ٹھیک ہے۔ اب دوسری نمبر پر آتی ہے طلاق حسن۔ طلاق حسن وہ ہوتی ہے جس میں ہسبینڈ جو ہے وہ باری باری، ایک مینسٹرل پیریڈس ہیں جس میں باری باری ہسبینڈ اپنی وائف کو طلاق پروناؤنس کرتا ہے۔ فرسٹ ٹائم ایک ٹائم اس نے پروناؤنس کر دی، پھر سیکنڈ ٹائم کر دی، پھر تھرڈ ٹائم کر دی، لیکن اس میں بھی یہی کنڈیشن ہے کہ وہ عدت پیریڈ تک ویٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر فرسٹ ٹائم اس نے دے دی، ٹھیک ہے، عدت پیریڈ مطلب فرسٹ ٹائم دے دی، ٹھیک ہے، 1 مہینے، پھر اس کے بعد سیکنڈ دے دی، ٹھیک ہے۔ پھر اگر عدت پیریڈ ہے اس وقت کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ اس میں ریکنسائل کر رہے ہیں سیکنڈ پیریڈ میں، تو پھر وہ ریکنسائل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی مطلب جو عدت پیریڈ ہے اس کے جب وہ اگر چل رہا ہے، ٹھیک ہے، آن گوئنگ ہے، تو تب تک وہ ارریووکیبل ریووکیبل ہے، وہ ریووک کر سکتا ہے۔ لیکن جب عدت پیریڈ جیسے ہی ختم ہوا پھر وہ ارریووکیبل ہو جاتی ہے، پھر وہ ریووک نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، پھر ہسبینڈ اور وائف ریکنسائل نہیں کر سکتے۔ یہ تھی طلاق حسن۔ اب 3rd نمبر پہ آ جاتی جس کو بیڈ طلاق اور ورس طلاق بھی کہا جاتا ہے، وہی طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کیا آتی ہے، وہ تین ٹائمس جو ہے نا ایک ساتھ اناؤنس کی جاتی ہے، ہسبینڈ اپنی وائف کو اناؤنس کرتا ہے، اور وہ ارریووکیبل ہوتی ہے، وہ اسی وقت افیکٹ مطلب وہ امیڈیٹلی افیکٹ کرتی ہے، مطلب شروع ہو جاتی ہے عمل میں جس وقت اس نے ہسبینڈ نے اناؤنس کیے تینوں ٹائم، ٹھیک ہے۔ یہ بالکل فکس طلاق ہوتی ہے، ارریووکیبل ہوتی ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ اب جو طلاق ہے، اب طلاق اورل بھی ہو سکتی ہے، سنی سیٹ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں آپ کو، اور ریٹن میں بھی ہو سکتی ہے، دونوں میں یہ قابل قبول ہے، سنی سیٹ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اور
جو شیعہ سیکٹ ہے اس میں ریٹن میں تو ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو شخص ریٹن میں دے رہا ہے ہسبینڈ طلاق، اس کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اورل بھی مطلب زبانی بھی وہ لفظ ادا کرے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ان کیس وہ زبانی لفظ نہیں کر پا رہا تو وہ پھر ڈائیورس کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ دو وٹنس کے سامنے وہ ادا کرے، ٹھیک ہے، دو وٹنس لازمی ہے۔ یہ شیعہ سیٹ کے حساب سے میں بتا رہا ہوں، اگر یہ کنڈیشنز اپلائی ہوتی ہیں تو طلاق ہوگی، اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوتی تو پھر یہ طلاق کاؤنٹ نہیں کی جاتی۔ یہ تھی شیعہ سیٹ میں، ٹھیک ہے۔ سنی سیٹ کے میں سیٹ کی تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی، جو پہلے طلاق احسن والی وہ ساری سنی سیٹ میں آتی اور یہ والی شیعہ سیٹ میں، ٹھیک ہے۔ اب زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ کانٹیجنٹ ڈائیورس کیا ہے۔ دراصل وہ بھی ایک آسان ہے، وہ بھی ایک ڈائیورس ایک قسم ہے، ٹھیک ہے۔ اب کانٹیجنٹ ڈائیورس میں کیا ہوتا ہے، وہ شرطیہ طلاق ہوتے ہیں۔ لیٹ سپوز کہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہسبینڈ وائف کا، ہسبینڈ اپنی مینٹننس وائف کو ادا نہیں کر پاتا، وہ اس سے ڈائیورس کے لیے کلیم کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ نہیں دے رہا ہے ڈائیورس اور وہ پھر بول رہا ہے ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے، اس کو بول رہا ہے کہ اتنا ٹائم مجھے دے دو، ٹھیک ہے، اگر میں اس ٹائم کو تک آپ کو مینٹیننس ادا نہیں کر پا رہا تو پھر یہ آپ کو ڈائیورس ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کوئی بھی شرط رکھ دی، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ نے یہ شرط پوری نہیں کی تو پھر آپ کو ڈائیورس ہے۔ اگر وہ شرط اگر نہیں ہوتی تو پھر وہ ڈائیورس ہو جائے گی، جو بھی شرط رکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ہونے کے لیے رکھی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، تو وہ اگر ہو جاتی ہے تو پھر ڈائیورس ہے، ٹھیک ہے نا۔ مطلب کوئی بھی ایک شرط بنا دینا، بیچ میں ایک کنڈیشن پیدا کر دینا، ٹھیک ہے نا، تو اس چیز کو کانٹیجنٹ ڈائیورس کہا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مینٹیننس کی مثال دی، یہی اسی سے آپ سمجھیں کہ اگر ہسبینڈ نے بول دیا ہے کہ میں مخصوص ٹائم پیریڈ اگر نہ ادا کر پایا تو آپ کو ڈائیورس ہے، ٹھیک ہے، تو یہی ہے کانٹیجنٹ ڈائیورس۔ جزاک اللہ۔